اچھا بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں لگ سکتی یا کوئی ہمارا رزق نہیں چھین سکتا یا ہمارا رزق روک نہیں سکتا. اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, رزق بند ہو گیا. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بڑا جو نظر کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگتی ہے. نظر اتنی لگتی ہے کہ ایک نارمل انسان کو قبر میں اور ایک تندرست اونٹ کو گھانڈی میں لے جاتی ہے. اس میں تو شک والی بات ہی کو نہیں کہ نظر ہر صورت لگتی ہے. اور پھر مولا کائنات نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی کامیابیاں, اپنی خوشیاں اپنے قریبی لوگوں سے چھپاؤ. اتنا واضح اور کلیئر لگتی ہے. نظر ہے کیا؟ آپ نے کسی بندے کو دیکھا, مثلا کسی چیز کو دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے. اپنی نیگیٹو انرجی کو آپ نے اس کی طرف انجیکٹ کیا, اس کی اورے پہ ہٹ کرے گی. اورے پہ ہٹ کرنے کے بعد اب اگلا سوال بیٹا یہاں یہ بنتا ہے, نظر لگنے کے بعد اس کی علامات کیا ہیں؟ جب کسی پہ نظر لگتی ہے نا, یہ فوری لگتی ہے. آپ تیار ہو کے نکلے گھر سے, آپ دفتر آئے, کسی نے آپ کو اس نظر سے دیکھا, ایک دم آپ ڈاؤن ہو گئے, چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے, اداس ہو گئے, غمزدہ ہو گئے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اچانک. یعنی کہ آپ کے اندر اچانک کوئی تبدیلی آتی ہے. آپ کی شادی میں گئے, آپ خوبصورت تیاری کر کے گئے, کوئی بچہ بندہ ہے, جوان ہے, بڑا خوبصورت گھر سے نکلا ہے, کسی نے ایسے اس کو دیکھا تو ایک دم ڈاؤن ہو گیا. کہتا ہے میں ڈاؤن ہو گیا, میں چڑچڑا پن کا شکار ہو گیا ہوں, اداسی سے آ گئی, ناطاقتی آ گئی, کمزوری آ گئی, چڑچڑا پن آ گیا, ہر چیز بوجھ لگنی شروع ہو گئی ہے. آپ ایک فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے, ایک دم آپ اس میں ڈاؤن ہو گئے. یا کوئی آپ کو سکسیس مل گئی, نوکری مل گئی, آپ پہلے 5-6 دن بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کریں, ایک دم آپ فیل کرتے نہیں, اب تو میرے کو مزہ نہیں آ رہا, میرے اندر بے دلی آ گئی ہے, عجیب سی برہمی آ گئی, مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو نظر بد کے حوالے سے پھر ہم یہاں میں لوگوں کو بتاؤں, کسی کو اگر ایسی فیلنگ آتی ہے, وہ اچانک چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا, اس کی کامیابی صحیح نہیں چل رہی, وہ کوشش کر رہا ہے, رزلٹ اس کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, پروگرام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, لیکن اس کے جب کسی بندے کی, بیٹا میں کہتا ہوں, ٹیلنٹ کے مطابق رزلٹ نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ہڈل, کوئی نہ کوئی پرابلم آ گئی ہے. اب جب یہ نظر لگ گئی تو اس کا طریقہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری آیت مجرب ہے. اس میں کوئی بندہ بھی سورہ قلم کی آخری آیت 11 بار پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کر لیتا ہے, وہ مجرب ہے. دوسری بات, وہ لوگ جو جن کو کہتے ہیں نظر بد شدید لگی ہے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجرب ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات مجرب ہے. اب میں تسبیح بتاؤں گا, کچھ لوگ نا لمبی صورتیں آیتوں سے کہتے ہیں ہمیں چھوٹا وظیفہ مل جائے. جو بندہ یا رقیبو یا حفیظو, اے اللہ میری حفاظت فرما, یا رقیبو یا حفیظو, میری نگہبانی کر, میری حفاظت فرما. اگر کوئی یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں پڑھتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم پی لیتا ہے, اور 7 آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کرتا ہے, بیٹا ایسے بندے پہ پھر نظر نہیں لگتی. آپ کی جو سیفٹی شیلڈ ہے وہ مضبوط رہتی ہے. کہ نہ رب کی تقسیم پہ اعتراض کیا, کس کے پاس کیوں, یہ جس قابل نہیں, کس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں, مجھے کچھ. تو جب بندہ, کوئی بندہ اگر چاہتا ہے مجھے نظر نہ لگے, سورہ قلم کی آخری آیت 11 بار پڑھ کے دم کرتا رہے, اپنے پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا رہے, آیت الکرسی پڑھتا رہے, یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے, وہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد سم ٹائم ہم سوچتے ہیں یار ہم صبح سے لے کر رات تک مانگ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی. دعا قبول کرنے کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہے, پہلے تو استغفار, آپ نے معافی مانگ لے. دوسرا, جب کسی انسان کی مدد کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں, اب کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, کسی کا حال پوچھ لیں, کسی کو ویسے راستہ دکھا دیں, کسی کو میتھ سکھا دیں, کسی کو انگلش سکھا دیں, کسی کو ویسے پوچھ لیں کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, کسی کو حوصلہ دے دیں, کسی کو تھپکی دے دیں. جب آپ کسی انسان کی لائف میں ریلیف لانے کی کوشش کرتے ہیں, رب ذوالجلال پتہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کی کوشش کرتا ہے, میں اس انسان کے بگڑے کام سنوارنا شروع